السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم. عزیزان محترم، قابل قدر اور لائق احترام بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، سنت. سنت یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے طریقہ. کوئی بھی طریقہ اس کو سنت کہا جا سکتا ہے، مگر حضرات علماء اکرام نے سنت کے لفظ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے خاص طور پر جوڑ دیا ہے. یعنی ڈکشنری کے اندر دیکھیں گے تو سنت کے معنی عام طریقہ، اور شرعی اصطلاح میں سنت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود اللہ نے فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کوئی استاذ نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. حکمت اس کی یہ ہے کہ استاذ کا مقام بڑا ہوتا ہے شاگرد کے مقابلے میں. کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات سکھائے وہ استاذ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استاذ کی عظمت میں ارشاد فرمایا: استاذ جس نے کسی کو کچھ سکھایا وہ استاذ ہے. اس استاذ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے شاگرد غلام کو کسی بھی بازار میں بیچ سکتا ہے. یعنی آقا ہے استاذ اور شاگرد ہے غلام. اتنی بڑی عظمت ہے استاذ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تربیت کی ضرورت تھی اور جو کچھ سکھانا ضروری سمجھا رب ذوالجلال نے، وہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا
تو مکے کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کہنے لگے تم سچے نبی نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا، تو قرآن کی آیتیں جب نازل ہوئیں تو اس پر کہنے لگے کہ تم بیٹھ کر لکھ لیتے ہو، جیسے آرٹیکل کوئی لکھ لیتا ہے اور وہ آرٹیکل پیش کرتا ہے، ایسے ہی تم کوئی آرٹیکل لکھ لیتے ہو اور اکیلے میں بیٹھ کر کچھ مواد تیار کر لیتے ہو اور وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھے ہوئے کہاں ہیں؟ وَلَا تَخُطُّ، اور لکھنا بھی تو نہیں جانتے اپنے ہاتھوں سے۔ اگر آپ پڑھے ہوئے ہوتے کسی سے تو یوں کہا جاتا کہ آپ نے فلاں سے سیکھا تھا اور اس کو پیش کر رہے ہیں، اور فلاں سے آپ نے لکھنا سیکھا تھا اس لیے اس کو لکھ کر آرٹیکل کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ شک کی کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل خود سے انہوں نے نہیں کیا، ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ نبی کی خصوصیت یہ ہے وہ ہر کام اللہ کے اشارے سے کرتے ہیں۔ کوئی معاملے میں رہنمائی کرتے ہیں تو وہ خود کا ان کا اپنا مشورہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا ہوا عمل ہوتا ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات نقل فرمائے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، اس کو کہتے ہیں اقوال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، اسے کہتے ہیں افعال۔ جو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کرنا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا طریقہ بتایا، جیسے اذان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی کبھی بھی، مگر طریقہ بتایا اذان ایسے دینا چاہیے۔ اقامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دی، مگر طریقہ بتایا ایسے اقامت دینا چاہیے۔ طلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دی، مگر بتایا طلاق بہت مجبوری میں دینا، اگر ضرورت پڑی تو ایسے دینا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا یا جس کو کرنے کا طریقہ بتایا ایسے کرنا، یہ سب سنت ہے۔ سنت کی ہمارے پاس اہمیت کم ہو گئی، ورنہ پچھلے زمانے میں سنت کی وجہ سے لوگ تلاش کرتے تھے، کوئی رزلٹ نہیں آتا کسی کام کا تو دیکھتے تھے کوئی میری سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اب تو فرائض کے فرائض چٹ ہو جاتے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ مسواک کے نہ کرنے سے اللہ کے فیصلے رک جاتے تھے، حالانکہ مسواک کے عمل کو ہم لوگ بہت اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کا اظہار فرمایا
کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا اپنی امت کے مجبوریوں میں مشکلوں میں پڑنے کا تو میں سب کو حکم دیتا مسواک کرنے کا۔ ہم لوگ برش تو کر لیتے ہیں مگر مسواک کی سنت کو ہم نہیں سمجھتے۔ کوئی سنت یاد رکھیں، سنت بہرحال بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دیکھیے، کوئی بھی شخص ذمہ دار اپنے بعد والوں کی بہت زیادہ فکر کرتا ہے، سمجھدار آدمی کی علامت ہوتی ہے۔ باپ کہیں جا رہا ہے، ماں کہیں جا رہی ہے، اپنے بچوں سے کہتے ہیں ہم بازار تک جا رہے ہیں، کھانے کی ضرورت پڑی، کچن میں کھانا تیار ہے، فریج میں سالن رکھا ہوا ہے، نکالنا اس کو گرم کر لینا، ماں بتاتی ہے اور مسلسل لگے رہتی ہے۔ باپ کہیں جا رہا ہے 2 دن 5 دن 10 دن کے لیے، کسی سے کوئی چیز لینا ہے تو بتا دیتا فلاں کے پاس سے یہ لینا ہے، فلاں کو یہ دینا ہے، فلاں میرے بہت قریبی دوست ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ تو ہر ذمہ دار شخص کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو رہنمائی کرتے ہیں، یہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتا دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس لیے بھیجا گیا تھا دنیا میں وہ کام ہو گیا، اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے، خوشی میں اپنی خوشی میں تھے، غم میں اپنے غم میں تھے۔ خوشی اس بات کی کہ اللہ سے ملنا ہے، اور غم اس بات کا کہ یہ امت کو میں کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جاؤں، اس لیے کہ امت کے کچھ لوگ ابھی آئے، قیامت تک لاکھوں کروڑوں لوگ اور آنا باقی ہے، ان کی رہنمائی کون کریں گے؟ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں وہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، وہ دے کر آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں میں چھوڑ کر جاؤں گا تمہارے درمیان، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ 2 چیزیں ہیں تو دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن، یہ قرآن ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کرنے والی ہے، بے روزگار کی روزگار میں مدد کرنے والی، بیمار کو صحت میں مدد کرنے والی، گمراہ کو ہدایت کے لیے راستہ بتانے والی، میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور لڑائی ہے، اس لڑائی کو ختم کرنے والی کوئی کتاب ہو سکتی ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے تلاش کرنے کے لیے قرآن مجید ہے، ہر موڑ پر کام آنے کے قابل کوئی چیز ہے وہ ہے کتاب اللہ۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور لفظ بھی کیا پیارا استعمال فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے انگلش کے اندر چھوٹے چھوٹے الفاظ سے معنی بدل جاتے ہیں، عربی کے اندر بھی یہی نظام، بلکہ عربی میں اور اچھا نظام ہے اس لیے کہ انگلش جو زبان ہے یہ ٹیمپروری زبان ہے، صرف دنیا کی حد تک۔ آدمی مر گیا بس عربی شروع، قبر میں رکھتے ہی سوالات من ربو کا، ہو فلاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، من ربو کا عربی شروع ہو گئی۔ کافر سے بھی سوال عربی میں ہی ہوگا اور وہ جواب دے گا، اصل جو لینگویج ہے وہ عربی لفظ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا عربی میں، لن فرمایا، کسی چیز کی نفی اور کسی چیز کا انکار کرنا ہے تو اس کے لیے نو، نیور، الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں انگریزی میں۔ عربی کے اندر ایسے ہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کسی چیز کا انکار کرنا ہے لا، اب نہیں، ہو سکتا ہے بعد میں ہو جائے، لیسا فی الوقت نہیں ہے بعد میں ہوگا، لم فی الوقت نہیں بعد میں ہو سکتا ہے،
لن فی الوقت بھی نہیں، آئندہ کبھی نہیں، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا لن۔ جیسے قرآن مجید کے بارے میں جب اشکال کیا کافروں نے کہ قرآن ایسا ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم اگر ایسا کرنا چاہو تو کر لو۔ پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم مر جاؤ گے، گھس جاؤ گے تو بھی ایسا قرآن یا قرآن کی ایک آیت یا قرآن کا ایک لفظ نہیں بنا سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تو ایسے ہی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لن تضلوا ما تمسکتم، کہ تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے نہ رکھو۔ کیا کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ قرآن کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ ناقدری کی، پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، معنی تو بہت بعد کی بات ہے، سمجھنا تو بہت بعد کی باتیں ہیں، الفاظ بھی بہت قیمتی ہیں، الفاظ بھی بہت قیمتی ہیں، الفاظ کی ویلو مسلمانوں کو نہیں معلوم، غیر مسلموں سے پوچھو۔ شہر کی مسجدوں میں تو اب ایسا نہیں ہوتا، شہر سے تھوڑا باہر نکل جاؤ آپ، مسجد کے پاس فجر کے بعد، عصر کے بعد، سردی کے موسم میں بھی غیر مسلم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لا کر کھڑے ہوتے ہیں، مؤذن صاحب کچھ پڑھ کر پھونک دیں، کوئی منتر پڑھنے آئے مسجد کو، ان کو معلوم ہے یہ صاحب قرآن کی ایک آیت اگر پڑھ دیے تو ان کی پھونک میں وہ اثر ہے جو اثر کسی ڈاکٹر کی گولیوں اور انجیکشن میں نہیں۔ اگر ہم لوگ قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کے لیے وقت ہی ہمارے پاس نہیں ہے، قرآن کے معاملے میں بے توجہی بڑھتی گئی۔ 20-25 سال پہلے کے حالات بہت اچھے تھے، تعلیم میں ہم کمزور تھے، 10th انٹر کے بعد بچے جابس کے لیے لگ جاتے، مصروفیات میں لگ جاتے تھے۔ آج تعلیم میں بہت ترقی کر گئے، انٹر یہ تو بالکل چھوٹی سی بات ہے، انٹر کے بعد ڈگری کی، پی جی کیا، یہ کیا، MBA کیا، فائنانس میں کیا، بہت ساری ڈگریاں ہمارے پاس ہے، یہ قرآن ہمارے پاس سے چھوٹ گیا، کوئی نہیں پڑھتا الا ماشاءاللہ، کوئی پڑھ لے ورنہ قرآن کے معاملے میں دلچسپی ختم ہو گئی۔ عورتیں سیریلوں کے اندر بزی ہو گئی، نوجوان لافٹر شوز کے اندر بزی ہو گئے، کرکٹ کے اندر، فٹ بال کے اندر، ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ نالج ہے۔ کسی جگہ بیٹھ جائیے 2 3 5 کے درمیان ایک کوئی ٹاپک شروع کیجئے، آپ کی جتنی نالج ہے اس کے برابر ایکول یا اس سے زیادہ سامنے والے کے پاس نالج ہے، کسی بھی چیپٹر میں اور کسی بھی عنوان پر۔ ہنسی مذاق کے کوئی پروگرام کے بارے میں پوچھئے، سامنے والا آپ سے زیادہ بولے گا، سیریل کے بارے میں، کھیل کے بارے میں، فٹ بال کے بارے میں، کرکٹ کے بارے میں، کرکٹ کب شروع ہوا، کون شروع کیا، فاسٹ بالر کون ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، بہت ساری باتیں معلوم ہے۔ نہیں معلوم ہے تو قرآن کے بارے میں کوئی اچھی ٹھوس نالج نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کیا مولانا صاحب لوگوں کی جاگیر ہے کیا قرآن سمجھنا سمجھانا؟ جی بھائی آپ اس کے قابل تو بنیے، بیسک پہلے سمجھ لیجیے، پھر اس کے بعد آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو بیسک نالج نہیں ہے قرآن کی، قرآن میں قاف کہاں سے نکلتا، خا کہاں سے نکلتا، خا نکالنے سے قاف نکالنے میں جو فرق ہے وہ فرق کیا ہے، معنی بدل جاتے، معنی بدل جائیں گے تو معنی بدلنے کے بعد اللہ کی جو مراد ہے وہی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی طین کی جگہ طا یا نون ہے، طا یا نون سے اگر طین استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی مٹی، اور کوئی جلدی میں والتینی والزیتون کے بجائے والطینی والزیتون اگر پڑھ دیا، پورے میننگز چینج ہو گئے۔ طا کی جگہ تا پڑھنے سے، تا کی جگہ طا پڑھنے سے، قاف کی جگہ خا پڑھنے سے، خا کی جگہ قاف پڑھنے کی وجہ سے معنی بدل جاتے۔ اس لیے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھنے کی فکر کریں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے، یعنی گمراہ کروانے کے لیے تمہارے پاس کوششیں ہوں گی، لوگ آتے رہیں گے گمراہ کرنے والے، مگر تم قرآن کو مضبوط پکڑ لو۔ یعنی روزانہ کے روٹین میں جیسے روزانہ کے کام ہیں تمہارے، برش کرنے کے لیے کوئی بولتا نہیں ہم کو آج برش کرے کیا آپ کھانا کھانے سے پہلے، 10 سال 12 سال کی ایج تک تو ماں باپ پوچھتے ہیں برش کرے کیا، اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں برش کرنے کے لیے، پوچھتا نہیں کوئی،
بیت الخلاء کو گئے، واش روم کو گئے، کوئی پوچھتا نہیں، ضرورت ہے ہماری۔ بیت الخلاء کو جانا جیسے ضرورت، واش روم کو جانا جیسے ضرورت، برش کر لینا جیسے ضرورت ہے، ایسی ہی ضرورت قرآن ہے دوستو۔ اور قرآن اگر آپ پڑھیں گے، اس کی لذت اگر مل گئی تو سمجھ لیے زندگی میں سب سے قیمتی چیز مل گئی۔ یہ قرآن قیامت میں کل اللہ بھی سنائیں گے۔ آپ یہاں اگر کچھ پڑھ کے رہیں گے، قبر کے اندر بچانے والی جو چیزیں ہیں عذاب سے، اس میں ایک چیز قرآن مجید بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جو ہوگا وہ تو ہوگا، قبر میں قرآن مجید آ کر کھڑے ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے سفارشی بن کر جو پڑھتے رہے، کہے گا اللہ میں آپ کا پاکیزہ کلام ہوں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا، جو مجھ سے جڑے گا آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ یہ بندہ پڑھتا تھا، آپ اس کے ساتھ رحم، کرم کا، عافیت کا، نرمی کا معاملہ فرمائیے۔ قرآن کی حجت کو اللہ تعالیٰ، سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اس لیے دوستو قرآن پڑھیے، روزانہ روٹین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو پڑھنے کی باتیں بتائیں وہ بھی پڑھ لیے تو غنیمت ہے، ورنہ اصلاً کیا ہے، حدیث کی جب تشریح ہوتی ہے، تدریس ہوتی ہے، پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اندر حضرات علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ بیان کیا ہے، قرآن اصل 30 پارے جو آج بٹے ہوئے ہیں، 30 پارے، پورا قرآن ایک اللہ کا کلام ہے۔ اصل اللہ چاہتے ہیں روزانہ پورا قرآن ہر آدمی ایک مرتبہ پورا پڑھے۔ ممکن ہے؟ پاسبل؟ جواب یہ کہ امپاسبل، ممکن نہیں ہے، کیسے پڑھے گا؟ اور بھی تو کام ہے، نماز پڑھنا ہے، کھانا کھانا ہے، بیوی بچوں کو وقت دینا ہے، جاب پہ جانا ہے، مصروفیت ہے، ساری چیزیں ہیں، تو کیسے کرے گا؟ تو حضرات علماء کرام نے اس میں آسانی کی۔ پوری قرآن میں 7 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل شروع ہوتی ہے 6ویں پارے کے فرسٹ کوارٹر پہ کمپلیٹ ہوتی ہے، دوسری منزل 11ویں پارے کے فرسٹ کوارٹر پہ کمپلیٹ ہوتی ہے، ایسے 7 منزلیں ہیں۔ ایوری ویک، ہر ہفتے کے اندر 7 دن آتے ہیں۔ تو حضرات علماء کرام نے اس کو آسان بنانے کے لیے فرمایا کہ 7 آپ کا ویک کمپلیٹ ہو، ادھر سے قرآن مجید مکمل ہو۔ یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، جو آدمی کوشش کرے اس کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر عام لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ قرآن کے جو 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں، اتنے رکوع ہیں، یہ اللہ نے نہیں بنائے، یہ سب بعد والوں نے بنائے ہیں۔ تو حضرات علماء کرام نے، محدثین نے، فقہا نے، محققین نے آسانی پیدا کرنے کے لیے پوری قرآن کو 7 منزلوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور پھر 7 منزلوں کے بعد پھر ڈیوائیڈ کر کے اس کو 30 پاروں کے اندر منتقل کیا۔ کیوں؟ ایک مہینے میں 30 دن عام طور پر آتے ہیں، روزانہ کا 1 پارہ، 30 دن کے 30 پارے، یعنی ہر مہینے میں کم از کم ایک قرآن مجید ختم ہو، یہ اللہ کی خواہش ہے۔ کون پڑھ رہے؟ جواب یہ ہے اللہ ماشاءاللہ، کون پڑھ لیا بہت بڑا زندہ ولی ہے، ورنہ کسی کو وقت ہی نہیں۔ کم از کم اتنا تو اہتمام کیجئے، روزانہ صبح میں 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر جسم پر دم کر لیجئے۔ نقد فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کی نظر نہیں لگے گی، اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے، اور بعد کا فائدہ یہ ہے سنت پر عمل کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور فائدہ یہ ہے قرآن مجید کو پڑھتے رہنے کا جو ثواب ہے وہ الگ ملتا رہے گا۔ اس لیے روزانہ صبح میں سورہ یاسین پڑھنے کی عادت ڈالیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ٹھان لیں مجھے یہ کرنا ہے تو پھر کر لیں گے، اگر آپ بولیں گے کریں گے، یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے۔ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ لوگ پیر سے کرنے کا پلان کرتے، جو دیندار لوگ ہیں وہ جمعے سے کرنے کا پلان کرتے، یعنی جمعہ ہفتے سے کریں گے۔ وہ پیر آتا نہیں ہے، جمعہ آتا نہیں، پیر کے دن شیطان کچھ بھی انگلی کر دیا، نتیجہ یہ پیر کے دن شروع نہیں۔ ہر کام کو ہم لوگ پینڈنگ ڈالتے ہیں، کمنگ منڈے میں یہ کام شروع کرنے والا، وہ منڈے آتا ہی نہیں، وہ سنڈے کے بعد ایک دم ٹیوزڈے آ جاتا، اس لیے کہ منڈے کے دن ایسی مصیبتیں گھیر لیتی ہے آپ کو کہ آپ وہ منڈے کے دن شروع ہی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں، ٹال مٹول لا ضرورت فی الاسلام، حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹال مٹول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کل کس نے دیکھا بھائی، اب کیجئے، آج سے شروع کیجئے،
سورہ یاسین روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا سورہ یاسین روزانہ ہوتا ہے، خلاصہ بول رہا ہوں میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کا دن سورہ یاسین سے شروع ہوتا اس کے کاموں میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. تو آپ کا نقد فائدہ یہ ہے، کام آپ کے آسان ہو جائیں گے. اور ادھار جو فائدہ اللہ تعالیٰ جو چھپائے ہوئے رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب الگ مل جائے گا، اور پھر قرآن مجید کا جو تعلق ہے اس تعلق کو قائم رکھنے والے آپ بن جائیں گے. تو سورہ یاسین کا معمول بنائیے، آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیے. ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ کہف یاد سے پڑھیے. جمعے کا دن اگر آئے سارے کاموں کو پینڈنگ ڈال دیجئے، سورہ کہف ضرور پڑھیے. ایمان کی حفاظت ہوتی سورہ کہف پڑھنے والے کی، اور ایمان پر مرنے والا ہی سکون سے رہے گا قبر میں اور بعد میں. اس لیے سورہ کہف چاہے کچھ ہو جائے، آپ کی شادی ہے تو شادی میں بھی تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، سورہ کہف ضرور پڑھیے. عصر کے بعد نکاح ہے، جمعہ کے بعد پڑھ لیجئے، مگر پڑھیے. آپ دیندار بنیں گے، آپ کے بچے دیندار بنیں گے. لوگوں کی خواہشیں بہت بڑی ہے، میرا بچہ ایسا ہو جانا، ایسا ہو جانا، بہت سارے ایسا دکھتا بعض مرتبہ جیسے انہوں سو رہے خواب میں، بہت سارے پلان چل رہے ہیں ان کے خواب میں. یہ ہمارا معاملہ ہے. لوگ چاہتے ہیں ہمارا بچہ یہ ہو جائے، میری بچی ایسی ہو جائے، وہ فلاں ایسا ہو جائے. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. تو سنتیں ہماری زندگی میں آنا چاہیے. مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول بنا لیجیے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی سورہ واقعہ روز پڑھنا. سورہ واقعہ کو حدیث شریف میں مالدار بنانے والی سورت کہا گیا. یعنی سورہ واقعہ پڑھنے والا روزگار کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں کبھی پریشان نہیں ہوتا. کون پڑھتا اللہ جانے، کوئی نیک بندے پڑھ لیے ورنہ سورہ واقعہ پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتے مغرب کی تو سورہ واقعہ کیا پڑھیں گے؟ تو سورہ واقعہ ہم لوگ نہیں پڑھتے. سورہ ملک کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عشاء کے بعد سورہ ملک 30 آیتوں والی سورت فرمایا. اب وہ سورہ ملک بھی ہے بعض حدیثوں میں، اور بعض حدیثوں میں سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ. فرمایا کہ جو شخص سورہ ملک، سورہ سجدہ یا سورہ ملک پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے عشاء کے بعد، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں. نقد فائدہ یہ ہے کہ ثواب مل گیا آپ کو سنت کا. نقد فائدہ یہ ہے کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اصل جو فائدہ ہے وہ قرآن سے تعلق والے آپ شمار کیے جائیں گے. اس لیے دوستو اپنی زندگی میں قرآن مجید کو لانے کا معمول بنا لیجئے. سارے کام ہوتے رہیں گے، کوئی کام کسی کا نہیں رکتا. جب کوئی کام نہیں رکتا تو قرآن مجید کیوں رک رہا بھائی؟ تو قرآن مجید کے لیے وقت نکالنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن یعنی اللہ کا کلام، اور دوسرے نمبر پر فرمایا حدیث یعنی سنتیں. سنت کے اندر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سنت کے معاملے میں ہم لوگ بڑے کاہل ہو گئے، غافل ہو گئے، لیزی ہو گئے، سست ہو گئے. سنت کی کوئی ویلیو ہی ہمارے پاس نہیں ہے. سنت کی اہمیت اگر ہم نہیں کریں گے، اس کا خیال ہم نہیں کریں گے، تو کیا کسی غیر مسلم سے امید ہے کہ وہ سنتوں کا خیال رکھے گا؟ سنت کی رعایت ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. دیکھیے سنت کی پھر قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ. سنت کا جب لفظ آ جائے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سنت نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے تو وہ بہرحال اس قابل ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں لے آئے. نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں، اس کا خیال کرنا. نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، اس کا خیال کرنا. اپنی شکل و صورت بھی سنت کے مطابق بنا لینا. مرنا ہر ایک کو یقینی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بچنے والا ہوں. کل قبر میں رکھے جائیں گے، کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کی طرف سے اس کی مہربانی اور سوال کرنے والے فرشتوں کی، اور کوئی نہیں ہوگا. فرشتے اگر سوال کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا، تو کیا جواب ہے دوستو ہمارے پاس؟ ہم لوگ داڑھی آسانی کے ساتھ کاٹ لیتے ہیں، سر کے بال سنت کے خلاف ہم لوگ رکھ لیتے ہیں.
بعض لوگ لمبی لمبی مونچھیں رکھنے کی عادی ہو گئے. یاد رکھیں مونچھ لمبے رکھنا اللہ کو پسند نہیں. داڑھی بڑھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اعف اللحا وقص الشوارب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. داڑھی بڑھاؤ مونچھ کترواؤ. ہم لوگ بالکل اس کی مخالفت میں غیر مسلموں کے ماحول میں رہتے رہتے ایسے عادی ہو گئے. بعض مرتبہ کسی کو سلام کرنے کے معاملے میں سوچنا پڑتا مسلمان ہے یا نہیں, کسی اینگل سے معلوم نہیں ہوتے. مونچھ ایسی بڑی بڑی ہو گئی, داڑھی ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے, بال ایسے بکھرے ہوئے ہیں, نہ لباس کا خیال ہے نہ سنتوں کا خیال ہے. ایسا شخص قبر میں اللہ کے سامنے کیا صورت دکھائے گا؟ کچھ تو دوستو, کچھ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. زندگی بہت تھوڑی ہے. زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ, یہ جو زندگی ہے بہت تھوڑی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, عجیب اللہ نے مضمون بیان فرمایا, بل تؤثرون الحیات الدنیا. تمہاری کیفیت, تم کا مطلب میں بھی شامل ہوں, آپ سب پوری دنیا والے, تم سب کے سب دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اور اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ, مگر سن لو اصل بات یہ ہے آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل ہے, جو باقی رہنے والی ہے. اس کی ہم لوگ فکر نہیں کرتے. ہماری زندگی میں سنتیں نہیں ہیں. مردوں کا حال یہ ہے, عورتوں کا بھی حال ایسے ہی ہے بیچاری. چونکہ مرد آدمی میں دینداری نہیں ہوتی تو عورتیں بھی خود سے بددین ہو جاتی ہیں. ہمارے عورتوں کے چہروں کے نقاب پھٹ گئے, اور پوچھنے والے سوال کرتے ہیں چہرے کا نقاب کہاں ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ فرماتے ہیں چہروں پہ ایسے کپڑے ڈال لیں. اس کپڑے کا ترجمہ ہے نقاب. ضرورت کی حد تک ہٹایا جا سکتا ہے. حج جیسے عمل میں, حج میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے, مگر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ حج کے موسم میں بھی عورت پورا چہرہ مسلسل کھلا نہ رکھے, بلکہ چہرے کے اوپر نقاب ڈالے اور ہٹائے, تاکہ بے پردگی سے بھی محفوظ ہو جائے اور چہرے کے اوپر کپڑا لگانے کا جو گناہ ہے اس سے بھی محفوظ رہ جائے. اس لیے دوستو خود دیندار بننا, اپنے گھر والوں کو دیندار بنانا, زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس کی قدر جاننا, سنتیں ہماری زندگی میں آنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد, من ترک سنتی فلم ینل شفاعتی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جس نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا وہ میری شفاعت نہیں پا سکتا. دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بچائیں گے. ہاں بالکل بچائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سنتوں کو چھوڑ دیا وہ شفاعت نہیں پائے گا. تو شفاعت نبی کی نہیں ملے گی تو پھر کس کی شفاعت لیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو علامتیں ہیں, محبت کے جو طریقے ہیں, اس میں سنتیں ہماری زندگی میں آنا چاہیے. اور جب سنتیں زندگی میں آتی ہیں زندگی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے, اور اللہ کی طرف سے مہربانیاں اور اللہ کی طرف سے مدد اس کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے. حق تعالی جل شانہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو مردوں میں بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عورتوں کے اندر بھی سنتیں آئیں. اللہ اس کا فیصلہ فرمائے اور ایسا فضل فرمائے کہ پورے معاشرے کے اندر سنتیں زندہ ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.